بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اماں، ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر 10 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہو تو سمجھ لینا وہ اچھی اخلاق والی عورت ہے اور وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کا انتخاب کرو جس عورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 10 نشانیاں موجود ہو۔ اس خاتون نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے کہ اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، کیونکہ شوہر کو ہر وقت پریشانیاں کرنے والی عورت، شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قہر پڑتا ہے تو پھر روتی ہے، فریاد کرتی ہے، لیکن تب وہ بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو ہر وقت ہاتھ کھلا رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے اور صدقہ و خیرات کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتی ہے اور ضرورت مند عورتوں کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرتی، اور اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ بھی ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا اور اللہ کے نام پر مانگنے لگا۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی موجود تھی، اس نے آدھی روٹی سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ سائل چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بیٹے کو لے کر بھاگ گیا۔ وہ عورت اس کے پیچھے بھاگی، چیختی چلاتی ہوئی، میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے۔ اتنے میں بھیڑیا کے راستے میں ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیا کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے جولیاں اٹھا اٹھا کر اس بندے کو دعائی دی کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ موت کے منہ سے بچ گیا۔ اے انسان، میں تمہارا جتنا شکر بھی ادا کروں وہ کم ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جو صدقہ تم نے ابھی کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمہارے مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ و خیرات کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ نمبر 3، وہ عورت جو نماز بچکانہ ادا کرتی ہے، اسلام کی وہ مقدس شہزادی ہے جو کہ اپنے وقت میں وقت نکال کر دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتی ہے۔ ایسی عورت بھی بہت باکمال ہوتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے جب گناہ ہوا تو میں نے پکی توبہ کی ہے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آخر تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، میری بچے کی پیدائش ہوئی تو میں نے ذلت سے بچنے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ معاشرے میں ذلیل اور خوار نہ ہوں اور لوگ مجھ سے زنانی نہ کہیں۔ اس لیے میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے اور ہم عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرمایا، آپ نے ایک توبہ کرنے والی عورت کا دل توڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ، کیا تمہیں اس سے زیادہ گناہگار کوئی نظر نہیں آیا؟ آپ علیہ السلام نے، جبرائیل، کیا اس سے بڑا گناہگار بھی کوئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جو کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتی ہے، وہ اس سے زیادہ گناہگار اور بدکار ہے۔ خدا را، اگر اچھی اسلام کی شہزادی بننا چاہتی ہو تو نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا نمبر 4، وہ عورت جو دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ آج کل کی عورتیں اپنی گریبان میں تو جھانکتی نہیں مگر دوسروں کے عیب نکالتی رہتی ہے۔ اس کے یہ نقص ہے، اس کے اندر وہ نقص ہے کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، کیا یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے کہ تمہارے اس عادت کی وجہ سے گھروں میں بھائیوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات تمہیں زیب دیتی ہے کہ تم لوگوں کو جدا کرنے کا سبب بنو؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، بس تیرے اندر ایک عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر ایک دن انسان نے سمندر کے پانی سے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر تو کارا نہ ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کارا ہے۔ ایک دن انسان نے گلاب کی ٹہنی کو ہاتھ پر رکھا اور کہا، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ پھول لگتے ہیں مگر تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے ساتھ کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لذشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے آ سکے ماں باپ کی برائی کرتی ہے، وہ بدترین عورت ہوتی ہے۔ بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔
فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے آ سکے، ماں باپ کی تعریف کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت شوہر کے سامنے ہمیشہ معافی کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی غلط کام اگر اس سے ہو جائے تو فوراً اپنے شوہر سے معافی طلب کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ وہ اچھے وقت میں شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر شوہر پر مشکل وقت آ جائے، غربت کا وقت آ جائے تو وہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 10 نشانیاں جو کہ اچھی عورتوں میں پائی جاتی ہے، لہٰذا شادی کرنے سے پہلے ان عورتوں کو تلاش کرو۔ جب ایسی عورتیں تمہارے گھر آئیں گی تو تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام۔